نے چمن مانگے ہے گنچے گل کی، نہ شبستان چمن مانگے ہے، دل دیوانہ محمد کا وطن مانگے ہے۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم برکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے چاند کی تاریخ کے حساب سے میں نے موضوع لیا جو اکثر علماء کرام سے سنتے ہیں اور سنتے ہوئے آتے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ اس سے پہلے میں چند شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہر انسان نبی کی نعت پڑھنے کی کوشش کرے۔ نبی کی نعت چاہے وہ جیسے ہی آواز ہو، جیسی آواز ہو، گنگناتا رہے اور اپنے اپنے بچوں کو بھی سکھائے۔ ابھی میں ایک جملہ دوں گا، اس سے پہلے دو شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بغور سماعت کر لیں۔ مسلمانوں اس پر نہ گھبراؤ، اگر مدینے کی یاد آئے تو اجمیر چلے جاؤ۔ مسلمانوں اس پر نہ گھبراؤ، اگر مدینے کی یاد آئے تو اجمیر چلے جاؤ۔ اور ارادہ کرتے ہیں ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں ارادہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اجمیر شریف وہی جاتے ہیں جسے خواجہ بلاتے ہیں۔ اجمیر شریف وہی جاتے ہیں جو خواجہ غریب نواز بلاتے ہیں۔ اور سنیں ہمیں کیا نہیں ملا اور ہم کیوں نہ جائیں ان کے دربار میں۔ ایک ایک شعر سننے جیسے ہے کہ ہمیں کیا نہیں ملا ہے خواجہ تیری گلی میں، ہمیں کیا نہیں ملا ہے خواجہ تیری گلی میں، رب کا پتہ ملا ہے خواجہ تیری گلی میں، رب کا پتہ ملا ہے خواجہ تیری گلی میں۔ اب دیکھیے میرے سرکار خواجہ غریب نواز نے میرے آقا سے اتنی محبت الفت پیار تھے کہ میرے آقا نے ہندوستان بھیجے اور ہندوستان میں آ کر کے 99 لاکھ انسان کو، یعنی کہ کافر تھا، کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنائے۔ اس سے بڑھ کر کیا تبدیل ہو سکتی ہے؟ ایک دو نہیں 99 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا۔
ہم اس سے محبت کیوں نہ کریں؟ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن میدان محشر میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے کہ ہمیں اللہ سے تو عشق ہے ہی ہے، اللہ کے محبوب سے بھی محبت اور اللہ کے محبوب سے بھی محبت ہمیں چاہیے۔ اس لیے میں نے چاند کے تاریخ کے حساب سے میں نے یہ موضوع لیا اور میں ایک جملہ کہا تھا کہ نعت پڑھنا چاہیے، گنگنانا چاہیے۔ اس میں کیا اجر ہے آپ کو بتاؤں کہ سنے بھی ہوں گے کہ نہیں بھی سنے ہوں گے، مگر تازہ کر لیجئے اور خود بھی گنگنانے کی کوشش کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی گنگنائیں، سکھائیے۔ اب دیکھیے کیا ہے نعت شریف کی، اللہ توفیق دے کے سبے نعت پڑھیں۔ دہلی کا ایک ہندو تھا جس کا نام تھا دلو کوسری، یہ ہندو تھا، مگر وہ ہندو نبی کی شان میں نعت پاک لکھا کرتے تھے اور نعت پاک پڑھا کرتے تھے اور مسلمانوں کی اسٹیج میں نعت پاک بھی پڑھا کرتے تھے، مسلمانوں کو سنایا بھی کرتے تھے، جس کا نام تھا دلو رام۔ اس لیے نعت آپ خود پڑھیں، دوسروں کو پڑھوائیں۔ آپ نعت پڑھتے رہے پوری زندگی میں، جب اس کی جاگنے کا وقت آیا تو اس کی روح نکلتی نہیں نکلتی ہے۔ اس دلو رام کے ماں باپ، آبا و اجداد، گھر والے پریشان ہیں کہ دلو کی روح کیوں نہیں نکلتی ہے۔ تو دلو رام نے کہا، اے میرے گھر والوں، مجھے گھر سے چھوڑ کر تم باہر نکل جاؤ اور مجھے بند کمرے میں رہنے دو، بند کمرے میں رہنے دو۔ دلو کے چاہنے والے ماننے والے جتنے بھی تھے ان کے قریب میں سب نکل گیا، سب باہر نکل گیا۔ اب دلو رام اس اندھیرا مکان میں ہے، اب اسی موبائل میں وہ مکان روشن ہو گیا، اس مکان کے اندر روشنی ہو گئی۔ اب روشن جو ہو گیا، اب باہر کے لوگ دیکھتا ہے کہ یہ مکان اندھیرا تھا، روشن ہو گیا، اجالا ہو گیا۔ تو اجالا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ دلو رام تھا جو ہندو تھا، نبی کی شان میں نعت پاک لکھا کرتا تھا، اسٹیج میں پڑھا کرتا تھا، مگر اس کی روح نکلتی نہیں ہے۔ مگر جب اس کے ماں باپ، ان کے گھر والے باہر گیا تو میرے آقا اس بند کمرے میں تشریف لے کر آیا اور میرے آقا فرماتے ہیں، اے دلو رام، پوری زندگی میں تو نے میری شان میں نعت پاک لکھتا رہا، نعت پاک پڑھتا رہا، نعت پاک دوسروں کو سناتا رہا، تو اے دلو رام اب میرا کلمہ پڑھ لے۔ تو دلو رام نے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دلو رام کی روح آسانی کے ساتھ نکل گئی۔ اب ہندوؤں کا جیسا جلانے کا طور طریقہ ہوتا ہے، دلو رام کو کفن پہنا کر لے کے گیا مرگھٹ میں، سنسان میدان میں جا پہ جلاتے ہیں۔ اب ان کے جیسا طور طریقہ ہوتا ہے ویسا ہی کیا، لکڑی کو رکھا، چندن کی لکڑی کو، اس کے بعد پہ ان کی میت، اس کی لاش کو رکھا، پھر اوپر چندن کی لکڑی ڈالی گئی اور چندن کی لکڑی ڈالنے کے بعد دیسی گھی ایک پن ڈالا اور آگ لگائی، آگ بہت بھڑک گئی، لکڑی بہت جل رہی ہے، مگر جلتے جلتے تمام لکڑیاں جل کے خاکستر ہو گئی، جل کے ملیامت ہو گئی، مگر دلو رام کا ایک بال بھی بیکار نہیں ہوا۔
दिल्लू राम का एक बाल भी बेका नहीं हुआ। अब हिंदुओं ने सोचने लगा हम तो हर मैयत को, हर लाश को इसी तरीके से जलाते थे तो हर लाश जल जाता था, हर मैयत जल जाती थी, मगर दिल्लू राम का रूह क्यों नहीं, दिल्लू राम का जिस्म क्यों बेका हो गया, यानी कि क्यों जल नहीं पाया, क्या वजह है, क्या सबब है? अल्लाह अल्लाह बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो वो दिल्लू राम था जो नबी के शान में नाते पाक लिखा करता था, पूरी जिंदगी में पढ़ा करता था, पूरी जिंदगी में दूसरों को सुनाया करता था, तो उसका अजरा मेरे आका ने दुनिया में अता फरमाया। ए दिल्लू राम, पूरी जिंदगी में मेरी शान में नाते पाक लिखता रहा, पढ़ता रहा, सुनाता रहा, तो मेरा कलमा पढ़ ले, और जो मेरा कलमा पढ़ लेगा तो दुनिया की आग तो क्या, जन्नत की आग में जला नहीं सकते। अल्लाह, नाते पाक पढ़ने की फजीलत में नुक्ता दिया, इसलिए कि आज हमारे नौजवान होते हैं जो कुछ गाना अपने मुंह पे ऐसे पढ़ते कि मत पूछिए। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मेरे नौजवानों, उस जगह पे मेरे आका की नाते पाक इसी मिसरा बार बार पढ़ता रहो, सलाम करते रहो, उसका अजर दीन में भी और दुनिया में भी मिलेगा। अब इतना ही नहीं, जब इस बात को याद आ गई है तो एक बात और आपको और बता दूं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन कलमा शरीफ की तो फजीलत मैंने बताया, और यही कलमा की फजीलत इसमें भी आया है। और एक बात तो ये भी है कि कलमा तैयबा का ये जुमला से बढ़कर कोई कलमा ही नहीं है, कोई कलमा ही नहीं है। मैंने हदीस पाक बयान किया तो जब ये बात याद आई तो आपको बता दूं कि आगे बढ़ूं कि ये पंडित था जो तोता को पाल रहा था। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, अब मैं अपनी माँ बहनों को कहूंगा कि अपने बेटों को कुछ और सिखाओ या ना सिखाओ, मगर ये कलमा तैयबा जरूर सिखाओ और हुक्म दो कि ये पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। क्या हुआ कि एक पंडित था जो तोता पाल रखा था, और तोता को उसने ये सिखाया था रामचंद्र लागे गुण, रामचंद्र लागे गुण। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो पंडित ने तोता को तो सिखा दिया। अब जैसे ही उस पंडित पानी देने के लिए आता था तो कहता था वो तोता रामचंद्र लागे गुण। कोई खाना देने के लिए आता था वो तोता कहता था रामचंद्र लागे गुण। अल मुख्तसर, वो तोता एक पिंजरिया में बंद था और यही पढ़ता रहता था रामचंद्र लागे गुण, रामचंद्र लागे गुण। मगर इत्तेफाक एक दिन वो तोता पिंजरिया से फरार हो गया, पिंजरिया से रिहाई हो गई। वो तोता किसी और के मकान में जाके बैठ चुका है। मिसाल देना चाहता हूँ, किसी और इंसान के मकान पर बैठ गया है। एक बच्चा था जो तोता को लेकर घर, तोता को पकड़ करके घर के घर में ले आया। लाने के बाद जब उस तोता को पानी दे रहा था या खाना दे रहा था या उसको खुराक पेश कर रहा था तो तोता यही बोलता था रामचंद्र लागे गुण, रामचंद्र लागे गुण। तो उस बच्चा बहुत बड़े होशियार था, पढ़ा लिखा हुआ था। तो उस बच्चा ने कहा चुप्पे कम्बक क्या पढ़ता है, पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो तोता जो पहले पढ़ता था रामचंद्र लागे गुण, अब वो तोता भूल गया। बच्चे ने जो सिखाया राम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो तोता को याद हो गया। अब ये बच्चा पानी पेश करता है, तोता पढ़ता रहता है कलमा तैयबा। कुछ कुरान पेश करता है, तोता पढ़ता रहता है कलमा तैयबा। और कुछ पेश करता है तो तोता पढ़ता रहता है कलमा तैयबा, अल्लाह अल्लाह। मगर ये दिन जो है उस पंडित तलाश कर रहा था उस तोता को। खबर पड़ गई है कि मेरा तोता फला इंसान के घर पे है, अल्लाह अल्लाह। उस पंडित ने उस इंसान के घर पे आया कि भाई तोता मेरा था, मैंने अपने तोता को कुछ सिखाया था, मुझे तोता दे दो, अल्लाह अल्लाह। उस बच्चे ने उस तोता को दे दिया। जैसे वो पंडित अपने घर पे लेके आया, पिंजरिया में बंद कर दिया, पिंजरिया में बंद कर दिया, तो वो पंडित पानी पेश कर रहा है और कुछ पेश कर रहा है। तब वो तोता क्या पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब पंडित ने सोचा अरे तोता तो पहले हिंदू था, अब मुसलमान के घर गया था, मुसलमान हो गया, इसको घर पे रखना गवारा नहीं है, उनको पिंजरिया से आजाद कर दिया। कहने का मकसद ये
اسی کلمہ کے بنا پر پنجریا سے آزاد ہو گیا، اور ہم بھی اس کو اگر پڑھتے رہیں گے قسم خدا کی جہنم سے بھی آزاد ہو جائیں گے۔ تو اتنا ہی تھا۔ آپ چلیے میں اپنے موضوع کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں۔ ایسی بات ہے تو آپ کو میں بتاؤں کیا، تو دیکھیے ہم جس پیر و مرشد سے منسلک ہوتی ہے ان سے محبت ہونی چاہیے۔ ہم خوش نصیب ہیں، 11ویں شریف مناتی ہے، 36 شریف مناتی ہے، جو اعلیٰ حضرت کا عرس وہ بھی مناتی ہے، مگر اس کا فیض ملتا ہے مگر بشرط اس کا عاشق ہونا پڑے، بشرط اس کا دیوانہ ہونا پڑے، تبھی جا کے ملے گا، ورنہ نہیں۔ مرید ہو گئے ہیں اور پیر نے جو شرائط بتائے ہیں اپنے مریدوں کو اور اس پر عمل نہیں کیا تو اس کا فیض کہاں سے جاری ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں میں آپ اس کی ایک ثبوت بتاتا ہوں، تحقیق کر کے بتاتا ہوں کیا ہوا۔ خواجہ غریب نواز 36 شریف ہے، میرے خواجہ غریب نواز کا فیضان ہے۔ تمام اہل سنت میں تو دعا کرتا ہوں میرے خواجہ غریب نواز آپ کا فیضان اپنے مریدوں پر جاری عطا فرمائے، اور اپنے مریدوں اور آپ کے چہیتے ماننے والوں کے حق میں آپ دعا فرما دیں کہ ہماری مستقبل زندگی سدھر جائے، اور ہماری ماں بہنیں جو راہ راست پر گامزن رہے اور اس کی ایمان سلامت رہے۔ حضرات آپ سنیے، میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ پیر جس سے بھی آپ مرید ہوئے ہیں اس کا فیضان اگر ان کے کہنے پر آپ چلتے تو ان کا فیضان جاری ہے۔ یہ وہ پیر کامل کہتے ہیں کہ میرا پیر دنیا کے جس کونے میں رہے، مجھ کو اگر یاد کیا تو میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ جس حالت پر اگر مجھ کو یاد کیا ان کے مدد کے لیے میں پہنچ جاؤں گا۔ اگر مصیبت میں پڑی ہے، اگر مجھ کو یاد کیا ہے تو میں پہنچ جاؤں گا۔ آئیے آپ کو تاریخ کے واقعہ کو بتاتا ہوں تاکہ ٹھوس یہ دلیل ہو جائے، یہ بات ثابت ہو جائے کہ کیا یہ پیر اپنے مرید کی مدد کرتا ہے کہ نہیں ہے۔ نبی تو نبی ہے، نبی تو مدد کرتا ہی ہے، مگر اللہ کے ایک ولی اپنے مرید کی مدد کرتا ہے کہ نہیں ہے۔ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کے چہیتا خلیفہ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہے، مرید بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ تو دلی کے جامع مسجد میں پہلے کوئی امام تھا، مگر اس مسجد کے امام بنانے کے لیے سرکار خواجہ غریب نواز نے منتخب یعنی چنا قطب الدین بختیار کاکی کو۔ میں آسانی کے ساتھ جملہ کو پیش کرتا ہوں تاکہ آپ بھی سمجھیں، میری ماں بہنیں بھی سمجھیں۔ چنا کہ قطب الدین بختیار کاکی کل سے تمہیں دلی کی جامع مسجد کو سنبھالنا ہے۔ اب پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دلی کی جامع مسجد میں پہنچے اور امامت کرنے لگے۔ جب ان کے واقعات کو لوگوں نے سمجھا، ان کی عظمت کو لوگوں نے سمجھا، ان کی عظمت کو لوگوں نے سمجھا، ان کے واقعات کو لوگوں نے دیکھا اور سمجھا کہ یہ تو بہت بڑے ہستی ہے اور چھوٹے والے تو چھوٹے ہو گئے، اب کسی کے دان نہیں چلتی ان کے سامنے۔ آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سبوں پر حاوی ہو گئے۔ اب لوگوں نے سوچا کہ ان کو آپ دلی کی جامع مسجد سے کیسے نکالا جائے، کیسے نکالا جائے۔ تو ان لوگوں نے اپنے آپس میں ایک مشورہ کیا۔ کیا مشورہ کیا؟ مشورہ یہ کیا کہ فاحشہ عورت تھی جو حمل والی تھی، اس عورت کو روپے کی لالچ دے کر لوگوں نے کہا یہ کہ عورت دلی کی جامع مسجد میں یہ وہاں پہ جن کا نام ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اس کو تمہیں الزام لگانا ہے۔ اگر تم یہ الزام لگا دی تو تمہیں اتنی دولت ملے گی، اتنے روپے ملے گا۔ وہ فاحشہ عورت
روپے کی لالچ میں تیار ہو گئی. اب جیسے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھا کر باہر نکلتی ہے تو کچھ لوگوں نے اس کے ہاتھ چومنے لگے, کچھ لوگوں نے اس کے پیر چومنے لگے, کچھ لوگوں نے اس کے استقبال کرنے لگے, اور انسانوں کا مجمع تھا, بہت سارا لوگ تھے اور ان کی استقبال کر رہے تھے. اور اس کی درمیان میں نکلتے نکلتے المختصر وہ عورت دور کے صحن میں آ جاتی ہے. آ جانے کے بعد وہ عورت کہتی ہے, دیکھیے وہ عورت کہتی ہے, اے لوگوں تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, اس انسان کے ہاتھ چومتے ہو, اس انسان کے پیر چومتے ہو, اس انسان کی عزت کرتے ہو, اس انسان کے وقار کو مانتے ہو. دیکھو لوگوں نے کہا کیا ہوا تم کو, تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو, یہ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے, یہ خواجہ کا خلیفہ ہے, میرے سرکار خواجہ کی نماز کے مرید ہے, تم ایسی بات کیوں کرتی ہو. تو عورت کہتی ہے, سنو میں اس لیے کہتی ہوں, میرے طرف دیکھو, میرے پیٹ میں جو یہ بچہ ہے یہ کسی اور کی نہیں ہے. اللہ اللہ یہ الزام لگا رہی ہے کہ کسی اور کی بچہ نہیں ہے, اسی کی بچی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قطب الدین بختیار کاکی اس عورت کے بات کو سنتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں اور یہ جملہ پکار کر کہتے ہیں, معین الدین حسن عالم بنا بسوے باغ بسوے ماں غریب با ایک نگاہ. اتنا ہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو کہنا تھا. وہ دلی میں ہے اور اجمیر شریف سے یہ آواز آتی ہے, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی گھبراؤ نہیں, میں آتا ہوں, میں آتا ہوں. اللہ اللہ. چند منٹ ہی میں اب قطب الدین بختیار کاکی دلی میں رہ کر پکارتے اپنے پیر و مرشد کو, اور اپنے پیر و مرشد اجمیر شریف میں ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں آتا ہوں. چند منٹ ہی میں دلی کے جامع مسجد میں پہنچ گئے ہیں اور خواجہ کریم نواز فرماتی ہے, شمس الدین التمش میرے مرید پر کیا الزام لگایا ہے ذرا بتاؤ. تو شمس الدین التمش کہتی ہے کہ سرکار پوچھئے مت, تو رہنے دیجیے, جتنے صفائی کریں گے بڑھتے ہی چلے جائیں گے. میرے خواجہ کریم نواز فرماتے ہیں, اللہ کے ولی ہے نگاہ, اللہ کے ولی ہے فیضان انبیاء سے, انسان کے دلوں کو بھی اللہ کے ولی جانتے ہیں. اللہ اللہ. میرے خواجہ کریم نواز فرماتے ہیں, شمس الدین التمش تم گھبراؤ نہیں, میں تو ایسا فیصلہ کروں گا, ایسا انصاف کروں گا کہ لوگ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے, لوگ سن کر دنگ رہ جائیں گے. تو سلطان شمس الدین التمش کہتے ہیں, سرکار رہنے دیجئے, کتنے گواہ کو پیش کریں گے, یہ تو سب کے سب اسی کے ہیں, ہمارے تو کوئی نہیں ہے. اللہ اللہ. سیدنا سرکار خواجہ کریم نواز فرماتے ہیں, اے سلطان شمس الدین التمش تم سنو, سب لوگوں کو یہ اکٹھا کرو, میں کوئی گواہ پیش نہیں کروں گا, میں کوئی گواہ پیش نہیں کروں گا, کوئی حجت نہیں کروں گا. جس کے پیٹ میں بچہ ہے اگر وہ بچہ ہی کہہ دے میں کس کا بچہ ہوں, تب تو لوگ تو مانیں گے تو صحیح نا. تو سلطان شمس الدین التمش کہتے ہیں, سرکار اگر پیٹ کا بچہ جو ہے اگر وہ بول دے تو کیوں نہ مانے. اچھا تو اچھا کیا پاگل بھی مان جائے گا, مجنون بھی مان جائے گا. تو سیدنا سرکار خواجہ کریم نواز فرماتی ہے, تو سلطان شمس الدین التمش تمام لوگوں کو یہ اکٹھا کر لو, تمام لوگوں کو جمع کر لو. برادران ملت اسلامیہ کہنے کے مطابق تمام لوگوں کو جمع کیا, تمام لوگوں کو اکٹھا کیا. اس خواہشہ عورت کو بلایا گیا, وہ عورت آئی اور میرے سرکار خواجہ کریم نواز نے ہاتھ میں چھری لے کر اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اے بچہ, تجھے خواجہ کریم نواز حکم دیتا ہے, کہتے ہیں اللہ کے رسول کا واسطہ تو ہی بتا تو کس کا بچہ ہے. اتنا ہی کہنا تھا, پیٹ کا بچہ بول اٹھا, اے خواجہ کریم نواز تیرے چرموں بلہاری پر قربان, میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بیٹا نہیں ہوں, کسی اور کا بیٹا ہوں. اللہ اللہ. میرے خواجہ کریم نواز نے یہ کرامت دکھایا, لوگوں نے مان گئے. مان جانے کے
بعد سلطان شمس الدین التمش نے میان سے چھری نکالتے ہیں، نکال کر کے اس عورت کے سر کو جسم سے الگ کرنا چاہا۔ میرے خواجہ غریب نواز فرماتی ہے ظلم کا بدلہ ظلم سے مت لو۔ میرے آقا پر ظلم کرتے تھے تو میرے آقا دعا کرتے تھے، اور کانٹے راستے پر بچھائے دیتے تھے دشمن تو میرے آقا ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ بتائیے کہ میرے خواجہ غریب نواز نے اپنے مرید کی مدد کی کہ نہیں؟ میرے خواجہ غریب نواز اگر مدد نہیں کرتے تو سرکار قطب الدین بختیار کاکی کا کیا حال ہوتا؟ اس لیے کہ ہم ہے خواجہ والے، غوث والے لوگ لاکھ کوشش کرے چھڑانے کے لیے مگر ہٹنا مت۔ اس لیے اتنا ہی نہیں، یہ تو میں نے بتایا خواجہ غریب نواز کا، ایک جملہ اور پیش کر دو، شاید کہ علماء کرام سے سنے ہوں گے، سیدنا سرکار صابر پیا کو کون نہیں جانتے ہیں، مشہور معروف اللہ کے ولی ہے۔ آپ کے پاس ایک مرید آتے ہیں اور وہ مرید اپنے پیر و مرشد سے سوال میں پوچھتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں بھی کوئی بھی مرید کوئی مسئلہ اگر ہو جاتا ہے اپنے مرشد سے حل کرتی ہے، اپنے پیر صاحب سے حل کرتی ہے، تو ان کے زمانے میں بھی تو خواجہ ان کے زمانے میں بھی جو سیدنا سرکار صابر پیا کے ایک مرید تھا، اور آپ کو پوچھنے لگا سرکار مجھے سوال کرنا ہے، سوال کا جواب عنایت فرمائیے۔ تو صابر پیا فرماتے ہیں کہ کیا سوال ہے ذرا بتا دے۔ تو کہا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے یہ آپ ذرا بتا دیں۔ تو صابر پیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہارے سوال کا جواب آج نہیں دوں گا، کل مت آنا، پرسوں آنا، پرسوں میں تمہارے سوال کا جواب دے دوں گا۔ اللہ اللہ، میرے صابر پیا نے ایسا کہہ کے اپنے مرید کو گھر بھیج دیا۔ جب ایک دن گزرا، تیسرے دن ہوا المنتصر، وہ مرید گھر پہ آ گئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں کہ سیدنا صابر پیا کی میت ہو گئی ہے، انتقال ہو گیا ہے۔ اب یہ مرید پریشان ہے، میں نے اپنے پیر و مرشد سے سوال کیا تھا، فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، میرے پیر نے کہا تھا پرسوں آنا تو میرے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اب میرے پیر تو اس دنیا سے چل بسے ہے، اب کیسے میرے سوال کا جواب حل ہوگا؟ اللہ اللہ، برادران ملت اسلامیہ، سیدنا صابر پیا جہاں پہ جس جگہ پہ لیٹے تھے اسی سر اسی تکیا کے نیچے یہ جو کاغذ تھا جو اس میں لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ لکھا ہوا تھا کہ میری میت ہونے کے بعد یعنی جب میری میت ہو جائے تو مجھے نہلا دھلا کر کفن پہنا کر وہ جگہ پہ تیار رکھنا، مگر تم اپنے طرف سے کسی امام کو انتخاب مت کرنا، میری جنازہ پڑھانے کے لیے کسی امام کو مت چننا۔ میری نماز جنازہ ایک ایسا شخص جو ابر پچھم کی طرف سے گھوڑے پر بیٹھ کر آئے گا وہی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اللہ اللہ، اسے وصیت نامہ کے بنا پر سیدنا صابر پیا کو نہلاتے ہیں، نہلانے کے بعد وہ عطر سے معطر کرتے ہیں، کفناتے ہیں، کفنانے کے بعد وہاں پر چلے جاتے ہیں جہاں پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ اللہ، تمام لوگوں نے صفیں باندھ کر امام کا انتظار کر رہے ہیں، کب آئیں گے امام صاحب؟ ان کی وصیت نامہ کی بنا پر دیکھتے ہیں کہ پچھم جانب سے ایک ابر گھوڑا جو ہے جو گھوڑا پر بیٹھ کر براق پوش ہو کر کے جشن لے کے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی وہاں پر پہنچنے کے بعد کہتے کیا ہے، کیا سفر سیدھی ہو گئی ہے؟ ان لوگوں نے کہا سفر سیدھی ہو گئی ہے، سب تیار ہے۔ اس کے مابین میں وہ شخص جو نماز جنازہ جا کے پڑھاتے ہیں امام مصلی کی جگہ پر گئے اور نماز جنازہ پڑھانا شروع کیے۔ اللہ اکبر کہا، ثنا پڑھا، پھر اللہ اکبر کہا، درود ابراہیم پڑھا، پھر اللہ اکبر کہا، پھر دعائیں میت پڑھی، پڑھنے کے بعد دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد وہ جا رہے تھے، وہ جنازہ کی نماز پڑھا کر وہاں پر جا رہے تھے۔ وہی مرید جو اپنے پیر سے سوال کیا تھا، پیر صاحب فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے آپ ذرا بتا دے، وہی انسان ہے جس نے نماز جنازہ پڑھائی، اسی سے پوچھتا ہے جناب علی آپ کون ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا پتہ کیا ہے، آپ کا ایڈریس کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں؟ اگر مجھے دنیا کے لوگ مجھے پوچھے تمہارے پیر و مرشد کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ قسم خدا کی وہ امام صاحب اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر دکھا دیا
میں ہی اپنے جنازہ پر آیا. حضرات اس لیے پیر و مرشد سے محبت کیجیے. اور ایک نقطہ بتا دو آخری بات, جو بھی آپ کام کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اللہ کے راستے پر خرچہ کرتے ہیں, یہ نیاز لاتے ہیں, ایمان کو ہدیہ دیتے ہیں, دیکھیے کسی کے دینے سے کسی کا چلتا نہیں ہے. یہ تو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ رب العزت ہے, ماں کے پیٹ میں رکھ کر اپنے بچے کو زندہ رکھا. چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور آپ اس کار خیر کو کرتے ہیں نا, تو اس میں نیت ہونی چاہیے, اچھی نیت ہونی چاہیے. اس کام کو میں کرتا ہوں, نیت والا تو تیرے محبوب تیرے نیک بندے راضی ہو جائے مجھ سے. نیت یہ ہونی چاہیے, دکھاوٹی نہیں. میں نیاز کرتا ہوں, میں امام صاحب کی خدمت کرتا ہوں, یا پھر میں نماز پڑھتا ہوں کہ لوگ مجھے کہیں کہ دیکھو فلاں نماز پڑھتے ہیں. اگر اس طریقے سے اگر یہ نماز اور نیک کام کریں گے نا, تو یہ نیک عمل جو ہے آپ کا ضائع ہو جائے گا. یعنی یہ نیک عمل قیامت میں آپ کے چہرے پہ مار دیا. یہ آخری بات کہ یہ پیر و مرشد کے دو مرید تھے. دو مرید تھے. ایک جگہ پہ ایک مسجد تھی, تو اس مسجد میں ایک مرید نے کھمبا گاڑ دیا, کھمبا ستون, اور دوسرے مرید نے اس کھمبا کو اٹھا دیا. تیسرے نے شکایت کی, سرکار دیکھیے یہ مسجد کے سامنے کھمبا گاڑ دیا اور دوسرے نے اٹھا دیا. تو اللہ کی ولی ہے, آنکھیں کو بند کرتے تو لوہے محفوظ کا ملاحظہ کر لیتی, دیکھ لیتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی, کہا کہ دونوں نے صحیح کیا ہے. سن کے تعجب, سرکار کیسے؟ یہ کہہ رہا کہ ہاں, یہ کہہ رہا کہ نہ, تو ایک کو ثواب ملے ایک کو گناہ ملے, کیونکہ ایک نے کھمبا ڈالا دوسرے نے اٹھا دیا, ان میں سے ایک کو ثواب ملے. تو اللہ کو کیا کہتے ہیں کہ دونوں کو ثواب ملے گا, کیونکہ اس کی نیت کے اوپر ہے. میں نے جملہ کہا کہ جو بھی آپ کام کرے, نیت, انما الاعمال بالنیات, عمل کا نیت کا عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ تو کہا کہ جس نے کھمبا گڑا, ستون گڑا, ان کو بلاؤ اور ان سے پوچھو کیوں گڑا. تو پوچھا کہ تم نے کیوں گاڑا؟ کہا کہ اس لیے کھمبا کو گاڑا کہ کچھ لوگ چرواہ گاہ تھے, تو جانوروں کو چھوڑ کے جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو نماز بھی پڑھتے تھے اور جانوروں کا خیال بھی کرتے تھے, میرا جانور وہاں پہ ہے یا نہیں ہے, جانور ہے یا نہیں ہے, جانور ہے یا نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ نماز پڑھے, سکون کے ساتھ, شانتی کے ساتھ نماز پڑھے, اللہ اس کے رسول کی یاد ہو, دنیا کی کوئی یاد نہ ہو. تو کیوں؟ اس لیے انہیں کی کھمبا کیوں گایا؟ ان سے پوچھا گیا, کہا کہ اس لیے گاڑا کہ لوگ جو نماز پڑھنے آتے ہیں تاکہ اس کھمبا پہ جانور باندھ دے اور آرام کے ساتھ نماز پڑھے, سکون کے ساتھ نماز پڑھے, اور ان کے جانور کی کوئی فکر نہ ہو. اب یہ نیک کام ہوا, ان کی نیت اسی کے اوپر ہو. اب دوسرے سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے اس کھمبا کو, اس ستون کو کیوں اٹھا دیا؟ اس نے تو گاڑ دیا, نیک کام کیا تھا تاکہ جانور اسی کھمبے پہ باندھ دے اور آرام کے ساتھ, سکون کے ساتھ نماز پڑھے. تو نے کیوں اکھاڑ دیا؟ تو نے بہت ظلم کیا, جرم کیا. تو اس انسان کیا جواب دیتے ہیں کہ میں نے اس کھمبا کو اس لیے اکھاڑ دیا, جو نماز پڑھنے آتے نمازی لوگ کچھ نابینا تھے, اندھا تھے, اور اسی جگہ پہ کھمبا تھا, تو وہ نمازی آتے تو کھمبا چوٹ لگتی اور گر جاتا. اس لیے میں نے, میری نیت اچھی تھی, اس لیے میں نے اس کھمبا کو اٹھا دیا. کام الگ الگ, یہ صحیح مانا جائے, یہ الٹا مانا جائے, مگر دونوں کی نیت کیا ہے؟ اچھی ہے, تو دونوں کو ثواب ملا. تو لہٰذا عید میلاد النبی کر رہے ہیں, کرا رہے ہیں, تو خوشیاں کے ساتھ کرو, دل جوئی کے ساتھ کرو, اور نیت اچھی ہو کہ مولا تو اور تیرے محبوب راضی ہو جائے اور تیرے بندے راضی ہو جائے. بارکہ
میں اپنی بات کو یہ سے ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ. پھر میں نے کل یہ عید میلاد النبی میں نے حقیقت میں تقریر میں نے شروع نہیں کیا. نبی کی ولادت بھی شروع نہیں ہوئی, بچپن بھی شروع نہیں ہوئی, جو 12-15 سال بھی اس وقت بھی شروع نہیں ہوئی, اور آنے سے پہلے کتنا خوشیاں منائے تھے وہ بھی شروع نہیں ہوئی. انشاءاللہ میں ہر ایک بات کو مختصر طور پر آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے. کعبے کے بدرود جا تم پہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من ذلك ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الفاتح وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اقرأ الفاتحة क्या नाम तेरे पापा का हाँ اللهم صل على سيدنا شفنا مولانا محمد البارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله یا اللہ پاک کریمہ کا سازا بندہ نواز یا کمل حاکم مولا مولا فاتح خانم آیت رحمان کی تلاوت ہوئی نظر نیاز حاضر کی گئی صلاة والسلام کی ڈالی پیش کی گئی ذکر و اذکار ناز شریف پر آئے مولا یہ سب تیری بارگاہ رحم و کرم میں جناب نظام الدین بھائی کی طرف سے پیش مولا تو قبول عطا فرما نبی کریم جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش قبول عطا فرما تیرے محبوب کے ساتھ جملہ انبیاء مرسلین نبیین صدیقین صالحین طاہرین ساجدین عابدین راکعین کی بارگاہ میں پیش قبول عطا فرما ازواج رسول پنجتن پاک سانیار مصطفیٰ سادات کرام اہل بیت اطہار مشائخ اسلام شہداء اسلام اولاد نبی اولاد مصطفیٰ بنات مصطفیٰ 72 نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں پیش قبول عطا فرما جنگ کربلا جنگ ہونان جنگ خیبر جنگ موتا جنگ ارموز جنگ تبو جنگ سپن جنگ جمع شہداء اسلام کی بارگاہ میں پیش قبول عطا فرما سرکار کو سرکار سرکار خواجہ جنماز جملہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں پیش قبول عطا فرما یا اللہ پاک نظم الدین بھائی کی آرزو مقصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما ان کے روزگار میں برکت عطا فرما ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال عطا فرما حاضری میں مجلس کے حاضری کو قبول عطا فرما یا اللہ پر ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف عطا فرما امت محمدیہ کی مغفرت عطا فرما یا اللہ پاک پردہ نشینہ بہنوں پر مولا خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پاک جاچل کا سایہ عطا فرما مولا انہیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما پنجگن نماز جماعت پنجگن نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دین دنیا میں بھلائی عطا فرما کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.